أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے. باری لگی ہوئی ہے باری لوگوں کی جانے کی. لوگ جا رہے ہیں، آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری. کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ گزارے کی جگہ ہے. گزارا کر لو. رہنے کی جگہ آخرت ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ آخرت ہے. کب کس کی باری آ جائے، اس کو اللہ نے چھپا لیا ہے. آئے گی باری، لیکن کس کی کب آئے گی اس کو اللہ نے چھپا لیا ہے. فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. معلوم ہوا کہ موت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہوتی موت سے. موت کا بھی ایک مزہ ہے. بعض خوش نصیبوں کے لیے بہت میٹھا مزہ ہے، اور بعض بد نصیبوں کے لیے بہت کڑوا دو اس کے ذائقے ہیں، مزے ہیں. اب کس کے لیے موت، اس کا ذائقہ اور مزہ مزیدار ہوگا، اور کس کے لیے کڑوا اور خطرناک ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا آسان ہے.
میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہ ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، احکامات والی ہے، شریعت والی ہے، سنت والی ہے، تو بھی گھبراؤ مت، موت کا مزہ بہت مزیدار ہوگا۔ اور اگر نہیں ہے، چاہے کروڑ پتی ہے، بنگلے میں رہتا ہے، ہر 6 مہینے پر گاڑی کا ماڈل بدلتا ہے، ڈگری حاصل کرتے کرتے صدر بن چکا ہے، کماتے کماتے کروڑ پتی بن چکا ہے، لیکن زندگی اگر شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی موت کا مزہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مرنے والا جو مر رہا ہے اس کو ہی معلوم ہے کہ موت کا مزہ کیسا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے۔ بتاتا ہے؟ وہ نہیں بتاتا، اسی کو پتہ چلتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کیلا کھاوے تو دیکھنے والے کو مزہ آئے گا؟ وہ تو جو کھائے گا وہ مزہ بتائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر موت اچھی کرنی ہو، موت اچھی بنانی ہو، کون نہیں چاہتا کہ موت اچھی آوے؟ ہر ایک چاہتا ہے، لیکن موت اچھی ہو اس کے لیے مدار کیا ہے، دار و مدار کیا ہے؟ پیسے ہیں، دولتیں ہیں، زمین و جائیداد ہیں، عہدہ ڈگری ہیں، مکان و بنگلے ہیں، کروڑ کا بینک بیلنس ہے نا۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو، اچھی کا مطلب کہ جب میں مر رہا ہوں اور مر کر جس خدا کے پاس جا رہا ہوں وہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، کبھی بے ہوشی، کبھی افاقہ، کبھی بے ہوشی، کبھی افاقہ، تو بیوی پاس میں بیٹھ کے رو رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی، واہ فراقہ واہ فراقہ، واہ حزنہ واہ حزنہ، ہائے جدائی ہائے غم۔ اس لیے کہ شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے، بچے بچیاں ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ بوجھ جو پڑتا ہے وہ عورت پر پڑتا ہے، اس لیے کہ عورت کا آسرا ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بچی اپنے گھر میں، لڑکے اپنے گھر میں، رہنے والی اکیلی بیچاری بیوہ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو دیکھا بیوی تو یہ کہہ رہی ہے، تو جاتے جاتے بھی اپنی بیوی کا ذہن بدلا۔ یہ گھروں میں جتنے خرافات ہیں، جس لائن کے بھی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو دین نہیں سکھایا۔ ہماری دینداری سے گھروں میں دین نہیں آئے گا، اتنا یاد رکھنا۔ گھر میں جو دین آئے گا، جو دینی ماحول بنے گا، جو معاشرہ بدلے گا، جو بچوں کی دینی تربیت ہوگی، وہ عورت کے ذریعے ہوگی۔ ہم چلے 4 مہینے بیرون اندرون گھومتے رہتے ہیں، 4 5 6 گھنٹے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن 10 منٹ اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز ہے کہ نہیں ہے، شرم حیا ہے کہ نہیں ہے، لباس اسلامی ہے یا نہیں ہے، جوان بچیوں کا کیا حال ہے، آنکھیں بنے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے جو چیز منگوائی وہ لا کر دے دی، 1 منگوائی 2 لا کر دے دی،
عمدہ کپڑا پہنا دیا، زیورات سے اس کو سجا دیا، روزانہ نئی نئی آئٹمیں گھر میں پکوا دی، تو حق ادا ہو گیا؟ حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ سارا سب کچھ جو کر رہی ہے ہمارے گھر میں آ کر، کھانا پکاتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، وہ تو اس کی ماں نے سکھایا ہے۔ ہم نے کیا سکھایا؟ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ وہ نظر کس کی مانتی ہے؟ وہ منت کس کی مانتی ہے؟ اس کے گلے میں اور ہاتھ میں دورہ کون سے باپو کا ہے؟ کچھ پڑی نہیں ہے۔ بیچارے کی زندگی گزر رہی ہے، پردہ کیا چیز ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ مجھے کس سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، کس سے نہیں چھپانا چاہیے، یہ تو ذمہ داری شوہر کی ہے کہ شوہر دین سکھاوے۔ لیکن ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑا مارو گے تو وہ ٹکرا کر واپس آئے گا، اس لیے لوہے کو پہلے گرم کرو بھٹی میں، اور یہ بھٹی جو ہے گھر کی تعلیم ہے۔ فضائل سناؤ، جنت جہنم سناؤ، ازواج مطہرات کی زندگی سناؤ، صحابہ کرام کی عورتوں کی زندگی سناؤ۔ آہستہ 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 دل نرم ہوگا۔ پھر تعلیم کے عنوان سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے رہو۔ گھروں میں دین اسی طرح آئے گا۔ یہ جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں اکثر یتیم تھے، اکثر۔ یہ بڑی بڑی جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں، ان کے لکھنے والے اکثر یتیم ہیں، اور حدیث کی کتابیں لکھی ہے بخاری شریف۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ایک سونے کا اتنا ٹکڑا چھوڑا تھا، اور وصیت کر کے گئے تھے اس کو بیچ کر میرے اسماعیل کو علم سکھانا۔ آج تو علم اور علماء کی قدر ہی نہیں ہے۔ جو سب کو سیکھنے کا ہے وہ بعض لوگ سیکھ رہے ہیں، اور جو بعض لوگوں کو سیکھنے کا ہے سب سیکھ رہے ہیں۔ علم الہی سب کی سیکھنے کی چیز ہے، کون سیکھ رہا ہے؟ اور یہ بڑھتر گڑتر بعض لوگوں کے لیے ہے، لیکن سب سیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جوان بچیوں کو بھیج رہا ہے۔ جوان بچی جس پر نماز فرض ہو گئی، یہ ہمارے دعوت کے کام میں علم ذکر ہے۔ علم ذکر، یہ علم کس کے لیے ہے؟ علم کا کیا مطلب ہے؟ کہ حلال حرام کو پہچانو، عقیدے کا حلال، عقیدے کا حرام، معاشرت کا حلال، معاشرت کا حرام، لین دین کا حلال، لین دین کا حرام، اخلاقیات کا حلال حرام، وہ اسی لیے علم آیا ہے۔ اب علم کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ایک بچی جوان ہو گئی، اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اب یہ بچی فرشتے جیسے مولوی صاحب تقوی والے، طہارت والے، اللہ سے ڈرنے والے، ایسے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اب قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اور ہماری بچیاں کیسے ماحول میں جا رہی ہیں؟ بہت سو کو یہ دھوکہ لگا، مول صاحب پردے کے ساتھ جاتی ہے، پردہ مت کیا، برقع کے، کالا کپڑا ڈال کے جاتی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ وہاں کیا ماحول ہے؟ رابعہ بصریہ کا تو نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی۔ حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی، نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کہاں یوں دیکھتے رہتے ہو؟
نام سنا ہے؟ ارے زور سے بول نہیں یار. تو ایک طرف ولی اور ایک طرف ولیہ. مدینہ منورہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا شہر، پھر اس میں بھی ایک ٹکڑا ہے مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا. وہ قیامت کے دن وہ حصہ جنت میں اٹھا لیا جائے گا. شہر مدینہ منورہ، مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں جگہ ریاض الجنہ. قرآن پڑھانے والے حسن بصری اور قرآن پڑھنے والی رابعہ بصریہ قرآن پڑھ سکتی ہیں. ہمارے مولویوں کو باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور صاحب برقع اوڑھ کر جاتی ہے، برقع اوڑھ کر تیرا بھیجنا جائز ہے کہ نہیں ہے مخلوط تعلیم میں؟ اور سمجھاؤ تو وہ تعویل کرتا ہے، مجھے 8 برس پورو تھا تو حرام ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی. کیا کرے گا ڈگری لے کر اللہ کو ناراض کر کے؟ یہ علم اسی لیے، علم کے بغیر آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا. اس علم کے مطابق اپنے آپ کو لاؤ. علم سے مراد علم الہی ہے، قرآن والا علم، حدیث والا علم. دوسرا جو کچھ ہے وہ ابیاس ہے، وہ دنیا کے لیے ہیں. منع نہیں ہے، لیکن پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں وکیل بعد میں ہوں، ٹیچر بعد میں ہوں، ڈاکٹر بعد میں ہوں، انجینئر بعد میں ہوں، پروفیسر بعد میں ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں. تو آپ جب گنتی لکھتے ہیں تو پہلے 2 لکھتے ہیں کہ 1 لکھتے ہیں؟ تو 1 نمبر پر تو اسلام ہے. اب محنت نہ ہونے کے نتیجے میں یہ سارا بگاڑ ہے. ایک محنت ہے جو اللہ نے دی ہے. یہ محنت خالی تقریر کا نام نہیں ہے، سننے سنانے کا نام نہیں ہے، مستقل ایک محنت ہے. اس محنت کی وجہ سے سب سے پہلے آدمی کے دل میں آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے کہ مرنا ہے. اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی محنت کرتے کرتے یہ کھٹک پیدا ہو جائے کہ مرنا ہے. یہ رات کی اندھیریاں گناہ میں نہیں پھنسائے گی، گندا ماحول گناہوں کی طرف نہیں کھینچے گا. مرنا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے، قبر میں اکیلے جا کے سونا ہے. اور یہ ہمارا جو محنت ہے، جیسے بیان ہے اجتماعی چیز ہے، گشت ہمارا اجتماعی چیز ہے، تعلیم اجتماعی طور پر ہو رہی ہے، بڑے بڑے اجتماعات اجتماعی طور پر ہو رہے ہیں. لیکن اس اجتماعی محنت سے مقصود کیا ہے اس پر نظر نہیں ہے. میں تو آج پنکوسا میں گیا تھا، میں فلاں اجتماع میں گیا تھا. بھائی گیا تھا تو ہو گیا، گیا تھا. اس سے مقصود ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی بننا ہے. جیسے کلاس ہوتا ہے اسٹوڈنٹوں کا، درسگاہ ہوتی ہے پڑھنے والے دینی تعلیم والوں کی. اب 25-50 بچوں کا ایک ساتھ سبق ہوتا ہے، یہ اجتماعی ہوا. لیکن کس نے کتنا لیا اس لیے ہر ایک کا امتحان الگ ہوگا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کا امتحان، ہاں. اور ہر ایک کی ذاتی زندگی کا امتحان کے لیے قبر ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے حشر ہے. اس پر نظر نہیں ہے. چلہ لگا دیا، 4 مہینے لگا دیے، پنکوسا میں آ گیا، سے روزہ، لیکن اندر میں کتنا آیا؟ روزانہ آدمی جاتا ہے آتا ہے بچہ، لیکن محنت نہیں کرتا تو اندر میں کچھ آیا ہی نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنے بچے سے کہا تھا، بیٹا ایسی محنت کرو کہ پڑھا ان پڑھا دونوں برابر ہو جائیں. ان پڑھا یعنی نہ پڑھا ہوا، تم نے پڑھا ہے وہ نہیں پڑھا، سب برابر ہو جائے.
اب سال پورا ہوا، ابا نے کہا لاؤ بیٹا آؤ، یہ کتاب پڑھی ہے کہ پڑھو، نہیں پڑھ سکا۔ یہ کتاب پڑھی ہے کہ نہیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکا۔ بھئی یہ کیا ہے کہ ابا آپ نے کہا تھا پڑھا ان پڑھا دونوں برابر ہو جائیں، تو جو نہیں پڑھا وہ تو پڑھا نہیں ہے، اور جو پڑھنے کا تھا وہ بھی نہیں پڑھا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور ابا نے اس سے وعدہ کیا تھا بیٹا تو اگر اچھے ٹکاواری سے اگر کامیاب ہو گیا تو تو جس ماڈل کی چاہے گا سائیکل دلوا دوں گا، جس ماڈل، الگ الگ ماڈل ہوتے ہیں۔ اب وہ روزانہ ابا سائیکل، ابا سائیکل، ارے ریزلٹ تو آنے دیں۔ اب ریزلٹ آیا 0 سے بھی نیچے، ابا سائیکل کیا مانگ رہا ہے تو؟ یہ جو پرانی ہے نا وہ بھی لے لوں گا، پیدل جا یہاں سے۔ یہ سائیکل ایسے ہیرے پھیرے کی ہے، یہ عزت، یہ کامیابی، یہ برکتیں، یہ راحتیں، یہ آپس کی محبتیں، یہ ایسے ہی ہیں؟ نہ ایمان پر محنت ہے، نہ نماز پر محنت ہے، نہ علم پر محنت ہے، نہ اللہ کی یاد پر محنت ہے۔ مول صاحب مسلمان بہت پریشان ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے عزت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ عزت کا وعدہ کب تھا؟ جبکہ مسلمان 100% مسلمان ہو۔ اس کو سائیکل کا وعدہ کب کیا تھا؟ ٹچانے پر۔ لوگ کہہ رہے ہیں مول صاحب بہت جو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ یہ محنت اسی لیے ہے کہ اپنی ذاتی زندگی بناؤ۔ یہ گشتوں میں جمع ہونا، بیان میں جمع ہونا، پن کوسا میں آنا، بڑے بڑے، یہ سب اسی لیے ہے۔ میری زندگی میں تقویٰ کتنا آیا، میری زندگی میں ایمان کی حقیقت کتنی آئی۔ آج تو مسلمان نے سرمایہ کا سرمایہ تیرا صاحب 3 دکانیں، یہ میرا سرمایہ، 50 لاکھ کا بینک بیلنس، یہ میرا سرمایہ۔ یہ سرمایہ کی تو سرمایہ کا فجیدہ کر رہا ہے، یہ سرمایہ ہے ایمان والے کا۔ جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے دنیا کو بنانے کے بعد ایک مرتبہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا، اور حدیث قدسی میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی بے ایمان کو اللہ گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اس کو تو سرمایہ کہہ رہا ہے۔ ہوگا سرمایہ جس کا ہوگا۔ ہمارا سرمایہ ایمان ہے، ہمارا سرمایہ تقویٰ ہے، ہمارا سرمایہ جنت کا شوق ہے، ہمارا سرمایہ جہنم کا خوف ہے، ہمارا سرمایہ اللہ کا تعلق ہے، اور ہمارا سرمایہ اعمال دعوت اور اعمال عبادت سے والہانہ تعلق ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ایمان والے کا سرمایہ یہ ہے۔ نماز چھوڑ کر ڈگری کی طرف بھاگنے والا، نماز چھوڑ کر نوکری کی طرف بھاگنے والا، نماز چھوڑ کر کھیتی کو سنبھالنے والا، وہی ڈگری اور نوکری کو اور کھیتی کو سرمایہ کہہ رہا ہے۔ تیرا سرمایہ جو تھا وہ تو نے ضائع کر دیا۔ یہ محنت احساس دلانے کے لیے ہے کہ چلنا کہاں تھا، کہاں جا رہے ہیں، کرنا کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں، اور باری لگی ہوئی ہے جانے کی۔ ابھی اس وقت پوری عالم کے اعتبار سے دیکھو تو کروڑوں لوگ سکرات میں ہوں گے، کروڑوں کی قبریں کھودی جا رہی ہوگی، کروڑوں کو غسل دیا جا رہا ہوگا، کروڑوں کو کفن پہنایا جا رہا ہوگا، اور کروڑوں کے جنازے کندھے پر ہوں گے، اور کروڑوں قبر میں اتارے جا رہے ہوں گے۔ باری لگی ہے۔ وہ تو مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے، پیارے نبی کے ذریعے سے کہہ دیا، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ عجیب، دنیا تمہارے لیے ہے، وہ تو آئے گی، لیکن تم آخرت کے لیے ہو۔
اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت بناؤ. اور آخرت بننے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اور زندگی پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر. بس ہو گیا بات. جیسے ریل کی دو پٹری ہوتی ہے، ریل چلتی رہتی ہے، ایسی ایمان والے کی گاڑی دو پٹری پر چلے گی، اللہ کا حکم، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ. اسی کا نام دین ہے، اسی پر اللہ کی طرف سے عزت کے وعدے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس کا مسئلہ آیا تو ایک جماعت بھیجی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جاؤ عیسائیوں سے کہو بیت المقدس کی چابی دے دو. وہ تالا بند کر کے چھت پر چڑھ گئے. نیچے مسلمانوں کی جماعت کہا بھائی چابی دے دو. کہ چابی تمہارے ہاتھ میں نہیں ملے گی، ہماری کتاب میں اس شخص کا نام بھی ہے اور اس شخص کی صورت بھی لکھی ہوئی ہے، جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم چابی دے دیں گے. ایمان والے سمجھ گئے کہ مراد حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن انہوں نے سوچا کہ اتنے معمولی کام کے لیے امیر المومنین کو مدینہ سے یہاں بلانا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایک جیسا تھا، ملتا جیسا. تو مشورہ ہوا کہ خالد کو پیش کر دو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. انہوں نے دیکھا چہرہ تو ٹھیک ہے، نام کیا ہے؟ کہ نام خالد ہے، یہ نہیں ہے. اب کیا کرنے کا؟ تو حضرت عمرو بن عاص، عمرو اور عمر میں واو کا ہی فرق ہے کہ بھائی ان کو پیش کرو. ان کو پیش کیا. نام کیا ہے؟ کہ عمر. ٹھیک ہے عمر و عمر، لیکن شکل دوسری ہے. اب وہ ایمان والے سمجھ گئے کہ امیر المومنین کو بلانا پڑے گا. اطلاع بھیجی مدینہ منورہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے، غلام کو ساتھ میں لیا. کبھی حضرت عمر سوار، کبھی غلام، کبھی حضرت عمر، کبھی غلام. جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام کے بیٹھنے کی باری تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگام پکڑ کر چلنے کی باری تھی. یہاں تو سیٹ بھی اور نوکر بھی دکان بند کر کے دونوں نکلتے ہیں، دونوں کا محلہ ایک ہے. اب سیٹ گاڑی میں بیٹھتا ہے، نوکر جو ہے پیدل چلتا ہے. اتنا بھی نہیں ہے کہ لاؤ میں اس کو بٹھا دوں تاکہ اسی محلے میں اس کو جانا ہے، نہ، عزت گھٹ جاتی ہے. نوکر میری گاڑی میں. اب بیچ میں کیچڑ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے موزے پہنے تھے وہ اتار دیے. ایک موزہ یہاں، ایک موزہ یہاں. ایک ہاتھ میں اونٹ کی لگام غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے تہبند سنبھالے ہوئے ہیں تاکہ کیچڑ نہ لگ جائیں. کون ہے؟ امیر المومنین ہے. شیطان دیکھتا تھا تو گلی بدل دیتا تھا. اللہ نے وہ رعب دیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. امیر المومنین ایک درخواست ہے. کیا ہے؟ وہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کے کندھے پر دو موزے ہیں، غلام سوار ہیں، ایک ہاتھ میں تہبند ہے، ایک ہاتھ میں لگام ہے، پھر سواری اونٹ کی ہے اور کپڑا پیون والا ہے. درخواست ہے ایک ترکی گھوڑا میں لایا ہوں، آپ چھوڑ دو اونٹ کو اور ترکی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ.
اور پیون والا کرتا نکالو، یہ مل کا کرتا لایا ہوں پہن دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات مان لی، اونٹ چھوڑا، غلام کے حوالے کیا، پیون والا کرتا اتارا اور مل کا کرتا پہنا، گھوڑے پر سوار ہو کر چلے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ کھڑے ہو گئے، کہا او ابو عبیدہ، لا میرا اونٹ، لے تیرا ترکی گھوڑا، لا میرا پیون والا کرتا، یہ لے تیرا مل کا کرتا۔ جب مل کا کرتا پہن کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر میں چلا ہوں تو میرے دل کی حالت بدلنے لگی ہے۔ آدمی جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائیں، کوئی اثرت نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی گلاس میں ہوتا ہے لیکن ٹھنڈک چاروں طرف پھوٹتی ہے۔ ہم دوئیوں سے گندے دوئیوں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اس کا اثر پڑے بغیر نہیں رہتا۔ پھر کہا ابو عبیدہ، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، امین هذه الامہ، اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ ہے، ورنہ میں تم کو اتنا مارتا کہ تمہارا چہرہ بدل دیتا۔ پھر ایک جملہ کہا قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو، انا کننا اذل الناس، ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ ہماری عزت کپڑوں میں، فرنیچروں میں، ڈیکوریشن میں، ایلیویشن میں، لمبی گاڑیوں میں، یہ ہماری عزت کا معیار ہے؟ ہماری عزت کا معیار اسلام ہے کہ ہم مسلمان بن کر رہے، ہماری اولاد مسلمان بن کر رہے، ہماری گھر کی مستورات مسلمان بن کر رہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ ایک جملہ اور فرمایا، لو نطلب بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، جس چیز میں اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے اگر اس کو ہم نے بدل دیا اور دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا، خدا دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ آج ہم نے ذلت کی راہ اختیار کی، ہمارا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا ڈگری والا کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا دندے والا کہاں جا رہا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، کیا کرے گا دنیا؟ ایک دم باری آئے گی، سب چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اپنی آخرت بنا، اللہ سے تعلق پیدا کر۔ جنت کیا چیز ہے آج امت یہ بھی بھول گئی ہے۔ بیٹھو علماء کے پاس، علماء کے پاس بیٹھو اور جنت سنو، جنت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جنت کا یقین تھا، جب جنت کا تذکرہ سامنے آتا تو خوش ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، سامنے محنت ہو رہی ہے دین کی، اگر میں وہاں جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو کیا کہنے لگے؟ بخین 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 بخین، واہ 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 واہ، جنت ملے گی؟ اس لیے کہ جنت خالی جیم نون تا کا نام نہیں تھا۔ جنت کے غلمان، جنت کی حوریں، جنت کے مکانات، جنت کی نہریں، جنت کے پھل فروٹ اور جنت کی راحتیں اور جنت کی شہد کی، پانی کی، شراب کی، پاکیزہ نہریں شہد کی، یہ پورا منظر سامنے تھا۔ اندر میں بلبلا ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک انگلی رکھی یہاں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری یہ تمنا ہے یہاں تیر لگے میں شہید ہو جاؤں۔ آدمی نیت میں سچا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں رہ کر آدمی سچی نیت کرے کہ نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، اب تو مسلمان بن کے جینا ہے، مسلمان بن کے مرنا ہے۔ اگر یہ سچی نیت ہے اللہ اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا۔
ابھی انشاءاللہ کہلواؤ تو مجمع اتنا زور سے انشاءاللہ کہے گا کہ سڑک پر جانے والا کھڑا ہو جائے گا کہ مسجد میں کچھ ہوا ہے، اتنا زور سے انشاءاللہ کہے گا، لیکن سچی نیت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بہت سے ایسے لوگ جو جمعہ کے بڑے پابند ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے جمعہ نہیں جانا چاہیے، یہاں بیٹھتے ہیں امام کے سامنے اور امام صاحب کے پوری تقریر سنتے ہیں۔ جب وہ جمعہ پڑھ کے نکلو، آپ ان سے پوچھو بھائی اگلے جمعہ میں آؤ گے؟ کیا پوچھا تو نہیں؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ میں مسلمان نہیں ہوں؟ اچھا عصر میں آؤ گے کہ دعا کرو؟ کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز ہے یہ؟ جمعہ کی نیت پکی تو اللہ جمعہ میں لے آتا ہے، عصر کی نماز کچی تو عصر کی نماز میں نہیں آتا، نیت کچی۔ اس لیے آدمی پکی نیت کرے کہ نہیں میں تو پہلے مسلمان ہوں، پہلے میری آخرت پھر میری دنیا۔ اس لیے شیطان نے جو کہا ہے کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہے، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں کہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہے۔ شیطان کو سجدے کا حکم دیا، ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے دھکا دے کر جنت سے نکال دیا۔ چل آدم علیہ السلام جو ہمارے ماں باپ ہیں، حوا اور آدم، اللہ نے نہ کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، کھا لیا، اللہ نے جنت سے اتار دیا۔ یہ سمجھایا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد اور ہم کو کہ دیکھو میری نافرمانی کو معمولی مت سمجھنا، نافرمانی پر تمہارے باپ سے ہم نے جنت چھینی ہے تو کیا تمہاری دنیا نہیں چھین سکتے؟ ہم تمہارے کارخانے نہیں چھین سکتے؟ ہم تمہارے بدن کی تندرستی ہم نہیں چھین سکتے؟ لیکن ہم مہربان ہیں، آؤ تو صحیح۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تمہاری ساری پریشانیاں خدا دور کر دے گا۔ اللہ کے سامنے معافی تو مانگو، بارش موسلادھار برسائے گا، اولاد میں برکت دے گا، کھیتیوں میں برکت دے گا، تم آؤ تو صحیح۔ لیکن نہیں مانگی معافی، سمجھاتے رہے۔ 950 سال، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال نہیں ہے، یہ تو ان کی تبلیغ کی عمر ہے۔ کس کو کہتے ہیں 950 سال؟ لیکن یاد رکھنا، جب آدمی صحیح چلتا ہے تو اس کے نوازنے کی بھی تاریخ اللہ کے یہاں طے ہے۔ شروع میں خدا آزماتا ہے، پھر پکا رہتا ہے، جمع رہتا ہے تو خدا نواز دیتا ہے۔ اور جو غلط چلتا ہے اس کی پکڑ کی بھی تاریخ طے ہے۔ اگر اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، اور اگر وہ پکڑ کا وقت آ گیا تو نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ تو ہمارا دھندا کیا بچائے گا ہمیں؟ ہمارا کاروبار ہمیں کیا بچائے گا؟ ہماری ڈگری ہمیں کیا بچائے گی؟ ہماری لاکھوں کی سیلری ہمیں کیا بچائے گی؟ اللہ کیا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اللہ اور بندے ہونے کے۔ بات ختم۔ شیطان نے توبہ نہیں کی، گناہ کر کے اکڑنا یہ شیطانیت ہے، اور گناہ کر کے رونا یہ آدمیت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس امت کے ساتھ 3 نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ کتنی؟ بیمار ہو تم کیا؟ 3 نسبتیں لگی ہوئی ہے، ایک آدمیت کی، ایک بولو کہ سب آدمی ہیں، سب کیا ہیں؟ تو عورتیں نہیں ہیں۔
پالمپور میں عورتیں ہیں یہ سب آدمی ہیں؟ بولو. یہاں آدمیت سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد. اس میں مرد بھی آ گئے اور بولو نا کہاں کے ہو؟ یہیں کے ہیں؟ بڈھی ہیں عورت ہیں؟ پہلی نسبت آدمیت کی کیا مطلب؟ بشر ہونے کے ناطے سے، ماحول کے دباؤ سے، نفس و شیطان کے چکر میں آنے سے بھول ہوگی 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 ہوگی. اس لیے عربی کی ایک کتاب ہے جس میں لکھا اول الناس اول ناسن، پہلا آدمی آدم، ان سے بھول ہوئی ہے تو اولاد سے بھی بولو نا ہوگی. لیکن باپ نے کیا کیا؟ توبہ کی. یہ آدمیت والی نسبت ہے. عقیدے میں گڑبڑ ہے، کاروبار میں گڑبڑ ہے، چہرہ مہرہ، لباس پوشاک، شادی بیاہ، موت میت، ماں باپ کی خدمت، بچوں کے حقوق، اس میں اگر گڑبڑ ہے توبہ کرو، توبہ کرو. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے توبہ کی. اللہ نے کہا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے؟ واقل لکما، اور میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ مردود جو ہے تمہارا دشمن ہے. کوئی جواب نہیں، سیدھے کان پکڑ لیے، سیدھے قال ربنا ظلمنا انفسنا. یہ آدمیت ہے. کبھی آنکھ غلط دیکھے گی، کبھی کان غلط سنے گا، کبھی زبان کا بول غلط ہوگا، لیکن اس پر اڑنا یہ شیطانیت ہے. آدمی فوراً روئے یہ اللہ بھول ہو گئی ہے. تو پہلی نسبت آدمیت کی ہے. دوسری نسبت آدمیت کی نسبت تو سمجھ گئے آپ. آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو جو صفات آدم علیہ السلام میں وہ صفات اولاد میں. دوسری نسبت جو لگی ہوئی ہے ہر ایک کے ساتھ، مرد عورت، یہ نسبت لگی ہوئی ہے عبدیت کی. یہ سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کی عبادت. اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہو اس کو پورا کر دو. جیسے لوگ حج میں جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائیں، تو طواف کے پہلے چکر میں، کتنے چکر میں؟ اور زور سے بول. طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اس میں پہلے چکروں میں کتنے چکروں میں دوڑنا ہوتا ہے؟ 3. اللہ کا حکم ہے رمل کرو، یعنی تیز چلو. تو اس وقت تیز چلنا یہ اللہ کی عبادت ہے. ڈھیلے ڈھول بجانا یہ عبادت نہیں ہے. عام دنوں میں اللہ نے کیا کہا؟ اکڑ کر مت چل. وہاں کہا اکڑ کر چلو، یوں کونیاں ہلا کر چلو بہادر کی طرح، یہ عبادت ہے. اور عام دنوں میں آزادی کے ساتھ چلو، یہ اللہ کا حکم آیا. رمضان میں روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے. عید کے دن روزہ نہ رکھو، تو روزہ نہ رکھنا عبادت، اور رمضان میں روزہ رکھنا عبادت. عبادت کا مطلب خالی تسبیح تلاوت نہیں ہے. اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرو. کمائی کی لائن کا ہے کیا ہے؟ کہ حلال کماؤ، حرام میں ہاتھ مت ڈالو. لیکن حلال تھوڑا مشکل ہے اور حرام میں آسانی ہے. جیسے پیسوں کی مٹھائی لانی ہو تو مشکل ہے، اور چوری کر کے لانا ہو تو وہ بیچارہ تول رہا ہے اور یہاں ایک پیکٹ لے کے روانہ ہو گیا. آسانی ہے نا. پیسوں کی مرغی لانی ہو تو اور چوری کر کے لانی ہو تو اچھا بھی فرق کچھ نہیں پڑتا. پیسوں کی مرغی لاؤ تو بھی انڈا دے گی، اور چوری کی لاؤ تو بھی، کہ چوری کی مرغی پتھر دے گی.
یہ عام امتحان کی جگہ ہے ابدیت میں. اللہ کے بندے بنو, اللہ کے بندے بن کر جیو, یہ نسبت ہے اس امت کی. اور تیسری نسبت ہے اس امت کے ساتھ امت پنے کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے لیکن نئی نبوت دے کر نہیں آئیں گے. آخری نبی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور آپ علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہے. تو آپ تو ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں, گئے آپ تشریف لے گئے, اور آپ کی نبوت قیامت تک. تو آپ کی نبوت کی فکروں میں امت تک دین کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ جبرائیل. یہ امت پہنچائے گی. اسی لیے کہتے ہیں یہ محنت کرتے کرتے پیارے نبی علیہ السلام والا غم, پیارے نبی علیہ السلام والی کڑن, پیارے نبی علیہ السلام والا فکر, پیارے نبی علیہ السلام والی دعا, پیارے نبی علیہ السلام والے آنسو, یہ امت محنت کر کے حاصل کرے. یہ محنت کا مقصد یہ ہے, خالی آنا جانا نہیں ہے. جیسے گھر میں منا ہوتا ہے, منا جانتے ہو, منا کہاں سے آئے ہو سب؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اب ماں کو کام کرنا ہوتا ہے اور اس کو جھولے میں ڈال دیتی ہے. تو ماں آتے جاتے, کبھی باہر جاتی ہے, کبھی اندر رہتی ہے, کبھی کچن میں جاتی ہے, کبھی یہ آتے جاتے وہ جھولا ہلاتی رہتی ہے. جھولا آیا گیا اور منا سو گیا. منا بولو, 3 دن سے آئے, چلے میں سے آئے, 4 مہینے میں سے آئے اور منا سو گیا. تو مقصد یہ ہے, یہ سلانے کی محنت ہے. سال لگا کر آیا, 4 مہینے لگا کر آیا, بیرون میں وقت لگا کر آیا, مقامی کام میں لگا ہوا ہے, لیکن فکر نہیں ہے. اس محنت کی جان اندر کا فکر ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن سے اللہ نے کام شروع کیا, ایک حاجی صاحب تھے. ان حاجی صاحب کا مولانا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, اور حاجی صاحب کے یہاں ایک آدمی نوکری کرتے تھے, بہت امانت دار, وفادار. اب وہ جو نوکری کرتے تھے ان کا لڑکا بڑا ہو گیا, تو انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے الگ دکان بنا کر دی. وہ حاجی صاحب کی دکان پر ہی رہے. بیٹے سے کہا, بیٹا تو دھندا سنبھالتے رہا. اب حاجی صاحب کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے الگ کاروبار کر کے دیا ہے, تو حاجی صاحب نے اس بڑے میاں کو الگ کر دیا کہ جاؤ, تم ہمارے کام کے نہیں ہو. ارے بھائی, میں وقت پر آتا ہوں, تمہارا مال بیچتا ہوں, گاہکوں کو سنبھالتا ہوں, کہ تم ہمارے کام کے نہیں رہے. اب تو ان کو معلوم تھا کہ حاجی صاحب کا تعلق مولانا الیاس صاحب سے ہے. تو مولانا الیاس صاحب کے پاس گئے کہ حضرت, میرا قصور یہ ہے کہ میرے بیٹے کو میں نے الگ کاروبار کر کے دیا, اور وہ حاجی صاحب جو آپ کے تعلق والے ہیں انہوں نے مجھے الگ کر دیا. تو مولانا الیاس صاحب نے بلایا حاجی صاحب. حاجی صاحب, یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ حضرت, پہلے وہ اپنے بدن کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی میرے دھندے کے تھے. اب وہ بدن کے اعتبار سے تو یہاں بیٹھیں گے, فکر ان کا ان کے بچے کے کاروبار کا ہوگا. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا, واہ جی واہ, حاجی جی آپ نے ہم کو بڑا وصول دے دیا. یہ ہے فکر امت کا, فکر آخرت کا, فکر اپنی زندگی کے بنانے کا. یہ اصل فکر ہے. دائی کی حیات فکر ہے, اور دائی کی موت بے فکری ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, یہ 3 نسبتوں کا لحاظ رکھنا ہے. گناہ ہوگا ماحول کے دباؤ میں, سماج کے دباؤ میں, نفس و شیطان کے پھندے میں آنے سے ہوگا, لیکن اس کے بعد استغفار, اے اللہ تو معاف کر دے, اے اللہ تو معاف کر دے. اور دوسرا, بندہ بن کر جیو. بندے بنو, بندر نہ بنو. کیا نہ بنو؟ ہاں, بندر کیا کرتا ہے؟ ہوپ ہوپ ہوپ. کیا کرتا ہے تو؟ کسی کے درخت پر چڑھ گیا تو ستیہ ناس, کسی کے کچے مکان پر چڑھ گیا تو نلیے توڑ دیے. کوئی بچہ بیچارہ مشکل سے روٹی کھا رہا تھا, چھین کے بھاگ گیا. بندر بنو گے؟
ہے؟ محلے کے لوگ پریشان، ماں باپ پریشان، سوسائٹی والے پریشان، یہ کون سی زندگی ہے؟ بندر نہ بنو، کیا بنو؟ بندے بنو، اور بندہ بنے گا بندگی سے، بندہ بنے گا یعنی اللہ کی اطاعت سے۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بندگی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فضائل میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو شخص اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بناتا ہے، اور آخرت بنے گی بندگی سے، آخرت کو بنا رہے گا، کاروبار میں رہے گا، گھر میں چلے گا، سماج میں رہے گا، محلے میں، لیکن مقصد میری آخرت، تو اللہ تعالی مالداری چاہیے، مالداری آپ کو؟ اچھا کیا کرو گے مالدار بن؟ دیندار بنو نا۔ اللہ تعالی مالداری اس کے دل میں ڈال دے گا، اس کا دل مالدار ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی مالدار ہے، فقیروں کے جھولی کی طرف للچاتا ہے، یار اس کے بعد جھولی ہے اور محلے محلے گھومتا ہے اور کتنے ٹکڑے جمع کیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کہتا ہے؟ مالدار ہے وہ، تو مالداری یہاں ڈالی جائے گی۔ وہ بنگلے والوں تمہیں بنگلے مبارک ہے، وہ لمبی گاڑیوں والوں تمہیں لمبی گاڑیاں مبارک ہے، وہ بڑی بڑی دھندے اور ہوٹلیں اور دکانیں چلانے والوں، یہ سب تمہیں مبارک ہے۔ اس کی طرف للچائے گا نہیں، بلکہ اس کی بے دینی پر روئے گا۔ بیچارے کے پاس بنگلہ ہے لیکن دین نہیں ہے، بیچارے کے پاس گاڑیاں ہیں لیکن دین نہیں ہے، بیچارے کے پاس بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں اس کا، لیکن دین نہیں ہے، وہ روئے گا، دل مالدار ہے۔ مالدار اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دے گا، اور اس کے الجھے ہوئے کاموں کو اللہ بنائے گا۔ کون بنائے گا؟ پھر کیا چاہیے؟ اور عزت کی روزی اللہ دے گا۔ اور جس نے دنیا کو مقصود بنایا، آتا ہے کتابوں میں، اللہ محتاجگی یہاں لکھ دے گا، فقیری یہاں لکھے گا، زکوٰۃ تک نہیں دے گا، بیوہ بہن کا بھی خیال نہیں رکھے گا، غریب بھائی کا بھی خیال نہیں رکھے گا، محلے کے یتیم بیوہ کو مسئلہ چھوڑو، بھئی اپنا پورا نہیں ہوتا، یہ فقیری ہے، یہاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کے حالات کو میں تتر بتر کر دوں گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک حال بنا دوسرا خراب، دوسرا بنا، پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی، اور ملے گا اتنا جتنا مقدر میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ، ایمان یقین بناؤ کہ روزی کس کے ہاتھ میں ہے، عزت کس کے ہاتھ میں ہے، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے، کاموں کا بنانا کس کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے، سارا مسئلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دو بندگی کے راستے سے، تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ محنت اسی لیے کہ اپنی ذاتی زندگی بناؤ، بس خالی بیان میں آ جانا کافی نہیں ہے، خالی کلاس میں جانا، مدرسے میں جانا کافی نہیں ہے۔ جب تمہارا الگ الگ ایگزام اور امتحان ہو تو کامیاب ہونا اصل ہے، یہ اصل ہے۔ یہ ذہنوں سے امت کے نکلا ہوا ہے۔ اس بیان سے مجھے کیا ملا، اس تعلیم سے مجھے کیا ملا، اس 6 روزہ سے مجھے کیا ملا، یہ چلے 4 مہینے سے مجھے کیا ملا، یہ اصل چیز ہے، نظر اپنے پر رکھنے کی ہے۔ تو پھر اس محنت کا فائدہ نظر آئے گا، اور فائدہ نظر آئے گا جیسے دنیا میں بعض لوگ تجارت کرتے ہیں، بعض لوگ زراعت یعنی کھیتی کرتے ہیں، بعض لوگ ملازمت کرتے ہیں، یہی ہے نا؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ تجارت،
بعض لوگ زراعت، بعض لوگ ملازمت، اور بعض لوگ کاریگر ہوتے ہیں، صنعت و حرفت۔ یہ 4 شعبے ہیں جس میں دنیا بٹی ہوئی ہے۔ اب کھیتی والا، بیپار والا، کاریگر اور نوکری والا، اس کو اس سے کیا ملا؟ جہاں محنت ہوتی ہے وہاں نظر نہیں آئے گا، بات سمجھنا۔ بیپاری کو کیا ملا؟ جہاں بیپار ہوتا ہے وہاں نظر نہیں آئے گا۔ کھیتی والے کو کیا ملا؟ جہاں کھیتی ہو رہی ہے وہاں نظر نہیں آئے گا۔ نوکری والے کو کیا ملا؟ جہاں سروس کرتا ہے وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اور کاریگر کو کیا ملا؟ کارخانے والے کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کو پہچان نہ ہو تو کیا ملا؟ تو اس کے گھر کو دیکھ لو کہ پہلے گھر کیسا تھا اب کیسا ہے۔ گاڑی دیکھ لو، پہلے کیسی تھی اب کیسی ہیں۔ کپڑے دیکھ لو، پہلے کیسے پہنتا تھا اب کیسے پہنتا ہے۔ تو یہ نظر آئے گا گھر پر، نظر آئے گا کپڑوں میں، نظر آئے گا گاڑی میں، نظر آئے گا مکان میں۔ اسی طریقے سے چلے 4 مہینے سال میں کیا ملا؟ یہ نظر آئے گا نماز میں۔ جانے سے پہلے نماز کیسی تھی، اب آنے کے بعد نماز کیسی ہے۔ یہ نظر آئے گا شادیوں میں کہ پہلے 2 بچوں کی شادیاں کیسے کی، اب یہ تیسرے بچے کی شادی آئی تو کس طرح کی۔ دین نظر آئے گا۔ پہلے کیا پہنتا تھا، بالوں کی کٹنگ کیسی تھی، چہرہ مہرہ کیسا تھا، اب یہ نظر آئے گا کہ چلے 4 مہینے دعوت کی محنت سے کیا ملا کہ اس کے بال دیکھ لو، اس کی داڑھی دیکھ لو، اس کے کپڑے دیکھ لو۔ یہ اصل چیز ہے۔ اس کا ماں باپ کے ساتھ تعلق دیکھ لو، اس کے گھر میں اپنے گھر والوں کی دینی فکر دیکھ لو۔ یہ اصل ہے۔ 3 دن میں کچھ نظر نہیں آئے گا، چلے میں کچھ نظر نہیں آئے گا، جیسے کھیتی میں کچھ نظر نہیں آتا، بیپار میں کچھ نظر نہیں آتا، نظر گھر پر آتا ہے۔ ایسے ہی دعوت کی محنت کرنے والے کو کیا ملا یہ اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اب یہ تھرمامیٹر ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ آج تک میں چلا تو میری نماز میں کوئی فرق ہوا کہ نہیں ہوا، میری فکر میں کوئی فرق ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ اس کے لیے ہے میرے دوستو۔ اگر یہ چیز ہے تو جیسے تجارت والا تجارت کرتے کرتے اگتا جاتا ہے، ہم لوگ ابھی ایک جگہ گئے تھے تو ایک بڑے میاں تھے، ان کا لڑکا بھی بوڑھا تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو گاڑی والے تھے انہوں نے کہا قاری صاحب یہ بڑے میاں نے وہ سب کاروبار سنبھالتے ہیں، پیر سے معذور ہیں، پیر صحیح نہیں یہ سنبھالتے ہیں سب، ابھی چھوڑا نہیں ہے انہوں نے۔ کیوں؟ نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ لڑکا بھی بڈھا ہو گیا لیکن اس کو حوالے نہیں کیا، یہ اگتا ہی نہیں بڑے میاں، کیوں؟ نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی 6 روزہ، چلہ، 4 مہینہ، 2 گشت، 2 تعلیمیں، مسجد وار جماعت، اس سے آدمی اگتا ہے گا نہیں، اس لیے کہ اس سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر برکت کے طور پر ہوگا تبھی چند دن کرے گا، چند دن چھوڑ دے گا۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ اللہ ہمیں اس اعمال دعوت پر یقین نصیب فرما دے۔ یقین آ گیا بس معاملہ ہو گیا۔ اب کہنا نہیں پڑے گا آپ کا مہینہ پورا ہو گیا، اب کہنا نہیں پڑے گا آج گشت ہے، اب کہنا نہیں پڑے گا آج ہفتہ واری اجتماع ہے، اب کہنا نہیں پڑے گا کہ 3 سال ہو گئے بیرون کی فکر کرو، نہ، وہ تو خود ترتیب بنائے گا۔ اللہ کرے یہ فکر امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی زندگی میں خدا پیدا کرے۔ پھر اس کے بعد جب یہ طبقہ جو محنت میں لگا ہوا ہے ان کی زندگیوں کو لوگ دیکھیں گے، جوان لگے ہوئے ہیں تو جوان دیکھیں گے، رشتہ دار لگے ہوئے ہیں تو باقی رشتہ دار دیکھیں گے، بیپاری لگے ہوئے ہیں تو دوسرے بیپاری دیکھیں گے۔ جیسے یہ تاجر کو، یہ کاریگر کو اور یہ نوکری کرنے والے کی سیلری کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، بھائی تم کیا کاروبار کرتے ہو یار، کہ یہ تو پھر اندر میں سوچتا ہے کہ مجھے بھی یہ کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ لالچ کیسے پیدا ہوئی؟ سامنے والے کی زندگی سے۔ اللہ کرے ہمارا جوان، ہمارا مالدار، ہمارا غریب، ہمارا پڑھا لکھا،
یہ اس نوعیت سے اس راہ میں چلے جیسے آج کل تو سیزن ہے مکئی کے بھٹے کی. مکئی کا بھٹا جانتے نہیں جانتے؟ مکئی کا بھٹا. اب پوتا بھٹا لایا. کون لایا؟ پوتا. اور بھٹے کے چھلکے اتارے تو بھٹے کے دانے ایسے فٹ ہوتے ہیں کہ وہ دادا جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، ٹانگوں میں جان نہیں، وہ کہتا بیٹا لا میں بھی ایک منہ مار دوں. دادا آپ مکئی کھاؤ گے؟ نہ بیٹا جی چاہتا ہے. ہاں ہماری قربانیوں کو دیکھ کر جس کے پاس کھجالنے کی فرصت نہیں ہے اور جس کے گھر کا ماحول بالکل نہیں ہے، پورا گھر ویرودھی ہے، لیکن جیسے بڈھے کے دل میں دایا پیدا ہوا مکئی کے بھٹے کو دیکھ کر کہ میں بھی ایک منہ مار دوں، اللہ کرے ہماری دعوت کی محنت کی برکت سے بنی ہوئی زندگی ایسی خوبصورت ہو جائے کہ کٹر سے کٹر بھی یہ کہے کہ لاؤ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں. پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تم سر سے بولتے ہو، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ سمجھا دے. اور اللہ کے سمجھانے کا نام ہدایت ہے. کوئی مولوی صاحب نہیں سمجھا سکتے. ابو جہل کو آپ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا؟ نہیں سمجھا تو تھا لیکن سمجھنا کافی نہیں. سب سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن ضدی آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ضد پر ہے تو ضدی آدمی کو خدا ہدایت نہیں دیتا. اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ اس کام کو کام بنا کر اہتمام کے ساتھ قربانی کے ساتھ اپنی زندگی بنانے کی نیت سے موت تک کرتے رہا کریں گے. تو ایسے بولیں جیسے دواخانے میں بیمار بولتے ہیں. موت تک کرتے رہا کریں گے. چیخنے کا بھی نہیں کہا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اب اطمینان سے بیٹھے رہو. آج تو کچھ فیصلے کر کے جاؤ. سچی نیت کہ تیر یہاں لگے گا تو شہادت کے بعد دیکھا کہ تیر وہی لگائے جہاں نشانی تھی. نیت تو سچی کریں ہم، سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ. کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ یہ اسٹوڈنٹ ہے کیا؟ ابھی اسٹوڈنٹ کا تو اعلان ہوا نہیں. یہ تو بیان سننے آئے تھے بیچارے. بیان سننے آئے تھے. ارے کچھ فیصلے کرو گے؟ کیوں آہستہ؟ کچھ فیصلے کرو گے؟ باری لگی ہے میری اور آپ کی. کب آئیں گے ملک الموت؟ السلام علیکم چچا چلو. کہاں؟ کہ وہ تو باری پہلے سے لگی ہوئی تھی، آپ کا نمبر آیا ہے. اس سے پہلے کچھ کر لو. دنیا چھٹی نہیں دے گی. اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو. 4 مہینے چلے اللہ کے راستے میں کون جائے گا؟ بھائی دوستو بزرگو، پورا مجمع اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی. دوسری بات، یہ جو اعمال دعوت ہے ہمارے، مسجد وال جماعت ہیں، سے روزہ ہیں، 2.5 گھنٹے ہیں، 2 گشتیں ہیں، 2 تعلیمیں ہیں، اس کو مت چھوڑو. 3 کام روزانہ کرنے کے ہیں. 1 کام یعنی 2 گشت مل کر 1 کام ہفتے میں کرنے کا ہے. 1 کام مہینے میں کرنے کا ہے. بہت آسان ہے. جیسے کیل ہوتی ہے نا، کیل جانتے ہیں؟ اس کو دیوار میں ٹھوکنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ یاسین شریف پڑھو گے؟ کیا کرو گے کہ وہ نوک والا حصہ دیوار کی طرف کرو اور اوپر سے ہتھوڑے سے ٹھوکو. لیکن ترتیب بدل دی. نوک والا حصہ اپنی طرف اور سر والا حصہ دیوار کی طرف، تو نوک بھی سر ہو جائے گا اور محنت بیکار چلی جائے گی. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، ان کی زبان سے ہم نے سنا کہ حضرت یہ فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب، جو مقامی کام کو فکر کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کرتا رہے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا سے کتنا بڑا اللہ کا ولی بن کے جائے گا۔ اعمال بہت سادے ہیں لیکن اس کو کرو، پابندی کے گشت مت چھوڑو، تعلیم مت چھوڑو، مسجد وال جماعت مت چھوڑو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے مت چھوڑو، ہفتہ طے کر کے 6 روزہ چلے جاؤ۔ چند مہینے آپ اہتمام کرو گے، انشاءاللہ طبیعت عادی بن جائے گی۔ یہ جو کھانے والے جوان وغیرہ جو پڑی کی کھاتے ہیں نا، ارے پڑیا کھاتے ہیں نا، کیا نام ہے اس کا؟ ایک کا نام تو میں جانتا ہوں، بدھا لال کے جیٹھا لال جو بھی ہو، وہ کھاتے ہیں۔ تو پہلے دن جب کھائی تھی تو گھمیر آئی تھی، آسمان نیچے زمین اوپر، آپ کو بھمتو تو ہے نا، لیکن کھاتے 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 اب یہ مزاج بن کے کھانا ملے نہ ملے لیکن پڑی کی چاہیے، اور پڑی کی بھی وہ جس کی لت لگی ہے، دوسری پڑی کی نہیں۔ اللہ کرے یہ اعمال دعوت ہماری فکروں میں آ جائے، گشت کے بغیر، 3 دن کے بغیر، تعلیم کے بغیر، مسجد وال جماعت کے بغیر، 2.5 گھنٹے کے بغیر ہمیں چین نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمارا مزاج بنا دے، لیکن مزاج ایک دم سے نہیں بنتا، مزاج تو چلتے 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 اور رہتے رہتے بنتا ہے۔ جیسے یہ کرناٹک والے چاول کھاتے ہیں تو پہلے دن سے چاول کا مزاج بن گیا، اور گجرات والے روٹی کھاتے ہیں تو پہلے دن سے مزاج بن گیا، وہ تو کھاتے کھاتے ماحول کی وجہ سے مزاج بن گیا۔ چلو گے، چلتے رہو گے، اللہ سے مانگتے رہو گے، کبھی 19-20 ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، نیت کرتے ہو اللہ آسان فرما دے۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہماری و پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما، اے اللہ تیری طرف سے نعمتوں کی کوئی کمی نہیں رہی اور ہماری طرف سے نافرمانیوں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ اے میرے اللہ ہماری آنکھیں نافرمان، ہمارے کان نافرمان، ہماری زبان نافرمان، ہماری دماغ کی سوچ نافرمان، ہمارے ہاتھ پیروں کی حرکت نافرمان، لیکن تو نے ہماری روٹی بند نہیں کی، ہمارا پانی بند نہیں کیا۔ اے میرے مولا آنکھوں سے غلط دیکھا تو نے اندھا نہیں بنایا، کانوں سے غلط سنا تو نے بہرا نہیں بنایا، زبان سے غلط بکواس کی تو نے زبان کو گنگا نہیں بنایا، ہاتھ اور پیر سے شیطان شرما جائے ایسی حرکتیں ہوئی تو نے لقوہ نہیں ڈالا۔ اے اللہ کرم جائے، قربان جائے ہم تیرے کرم پر۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری زندگیوں سے گناہوں کی لتیں تو چھڑوا دے، ہمیں نیکی کا عادی بنا دے۔ اے میرے مولا پتہ نہیں کس کی کتنی باقی ہے اور کس کی کب باری آنے والی ہے، آئے گی کون بچا ہے جو بچے گا، مرنا ہے، سکرات کے منہ میں جانا ہے، ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے، قبر میں اکیلے سونا ہے، حشر میں تجھے منہ بتانا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ اے میرے اللہ
اے میرے اللہ، ہماری زندگی کا اکثر سرمایہ یہ دنیا کھا گئی، دنیا کھا گئی، گناہ کھا گئے، ہم کو لوٹ لیا، نفس و شیطان نے لوٹ لیا، ہماری بری عادتوں نے لوٹ لیا، سماج کے رسم و رواج نے لوٹ لیا۔ اے اللہ، ہم نے سماج کا جتنا لحاظ رکھا تیرا لحاظ نہیں رکھا۔ اے اللہ، وہ نوکر جس کا سیٹھ چند کوڑیاں دیتا ہے، جب بھی دیکھو ہاں سیٹھ، آپ جو کہے وہ، تو نے ایمان دیا، تو نے آدھا صحیح سالم دیے، تو نے رہنے کے لیے مکان دیا، گزارے کے لیے کاروبار دیا، اور ہماری زندگی میں نماز بھی نہ رہی۔ اے اللہ، ہماری محنت اس بات کی ہے کہ ہمارا وکیل بھی نمازی بنے، ہمارا ڈاکٹر بھی نمازی بنے، ہمارا انجینئر بھی نمازی بنے، ہمارا آفیسر بھی نمازی بنے، ہمارا ٹیچر بھی نمازی بنے، ہمارا جوان بوڑھا مرد عورت سب نمازی بنے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بس تو ہمیں معاف کر دے، تیرا کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا، تیرا فضل ہوگا، تیری مہربانی ہوگی۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا سورج ہماری موت کو لے کے آئے گا، کون سی رات اور کون سا سورج ہماری موت کا پیغام دے کے ڈوبے گا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اے اللہ، ہماری غفلتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے۔ جن تیرے بندوں نے کم و بیش اوقات کے لیے تیری راہ میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے، وقت پر نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، مشکلیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، جن تیرے بندوں کی ہمتیں نہیں ہوئی ان کو تو ہمت دے دے، ان کو تو ہمت دے دے۔ جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل پھر رہی ہے، پیدل سواری، دور قریب، اندرون بیرون، سال کے علماء، سب کو قبول فرما، سب کی بہترین تربیت فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ ہم سب ہدایت کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہماری جولی میں ہدایت کا ٹکڑا ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت دے دے، اپنا تعلق دے دے، جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے۔ اے اللہ عالمی سطح پر امت مسلمہ بڑی پریشان ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے پیارے نبی ہوتے تو کتنے ہوتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے حکم سے چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، معلوم ہے، لیکن میرے سامنے میری امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ روؤں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، امت کی جان مال، عزت آبرو، دین ایمان، مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، دعوت کی محنت، ٹھکانے، علماء اور مشائخ کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما۔ اے میرے مولا، دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، باری لگی ہوئی ہے، جب ہماری باری آئے دنیا بکتے مرنے سے، اے اللہ دنیا بٹورتے مرنے سے، گناہ کرتے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر میں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دے،
نام اعمال دہنے ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری وہ پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، جو ذرے خیر وجود میں آیا ہو اس کی بہترین تربیت فرما، مثمر خیر و برکات فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔